السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، صدق اللہ العظیم۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد محترم حضرات، آپ کے قیمتی وقت میں سے 10 سے 12 منٹ لینے ہیں۔ پارہ نمبر 17 ہے، اس کا آغاز ہے، سورۃ الانبیاء ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کا حساب بالکل قریب ہے اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، منہ موڑے ہوئے ہیں۔ حضرات، آج 21ویں سال کا آخری مہینہ دسمبر، اس کی 27 تاریخ ہے، اور 4 دن بعد یہ سال اختتام پذیر ہو جائے گا۔ ہر گزرنے والا لمحہ، ہر گزرنے والا دن ہمیں ہماری قبر کے قریب کر رہا ہے۔ ہمیں اس بات کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ سال کے اختتام پر ہم کاروباری حضرات اپنے کاروبار کا جائزہ لیتے ہیں، اس کی روکڑ ملاتے ہیں، نفع اور نقصان کا پورے سال کا حساب لگاتے ہیں۔ بینکوں میں آج کل کلوزنگ چلے گی اور وہ بھی اپنے پورے سال کا حساب لگائیں گے، کیا ہم نے منافع کمایا اور کیا ہم نے نقصان اپنا اٹھایا۔ سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے اعمال کا بھی اس بات کا لحاظ سے جائزہ لے کہ میں نے پورا سال میں، ویسے تو ہر روز اس چیز کا حساب کرنا چاہیے، رات کو بستر پر لیٹنے سے پہلے انسان اپنے آپ کو پاک صاف کر کے سوئے، جسمانی طور پر بھی اور دلی طور پر بھی اپنی طہارت کا اہتمام کرے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اللہ اپنے دلوں کی طہارت کرنے والوں کو بھی اور جسمانی طہارت کا اہتمام کرنے والوں کو بڑا پسند کرتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھوں سے مجھے پکڑا، فقال کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں زندگی ایسے گزارو جیسے ایک اجنبی ہو یا مسافر ہو۔ اور اس فرمان کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمانے کے بعد، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کیا کرتے تھے اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، جب تمہیں شام کا وقت مل جائے پھر صبح کا انتظار نہ کرو کہ میں کل سے نمازیں شروع کروں گا، میں صبح سے قرآن کی تلاوت شروع کروں گا، بس صبح آئی کھڑی ہے اور میں صبح یہ کام شروع کر لوں گا۔ جو موقع مل گیا ہے، دیکھیے ماضی جو گزر چکا وہ ہمیں ہمارے ہاتھ میں نہیں، مستقبل کا ہمیں علم نہیں کیا ہونا ہے، اصل لمحہ وہی ہے جس میں سے میں اور آپ گزر رہے ہیں۔ جو وقت میسر آ گیا ہے، جو لمحہ ہمیں مل گیا ہے، اس کو غنیمت سمجھیں، اس سے فائدہ اٹھائیں اور اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی میں لگائیں۔ اور جب صبح مل جائے پھر شام کا انتظار نہیں کرنا کہ شام کے وقت میں جا کے میں اللہ کی فرما برداری کروں گا۔ وہ پچھلے موقع پر میں نے وہ حدیث آپ کے سامنے ذکر کی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو، 5 چیزوں کے آنے سے پہلے وہ ہمیں بار بار اسی چیز کا پیغام اور درس دیتے ہیں کہ ہم ہر وقت ہمہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری کرتے رہے۔ سال کے اختتام پر جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک صحابی کے بارے میں فرمایا تھا کہ ابھی اس دروازے سے جو آئے گا وہ جنتی ہے۔ ایک صحابی آئے، ہاتھ میں جوتا پکڑا ہوا ہے، داڑھی سے پانی گر رہا ہے، صحابہ نے بڑا رشک کا اظہار کیا کہ کیا بات۔ قصہ مختصر، 3 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بشارت سنائی تو دوسرے ساتھی نے کہا میں ذرا اس بات کا جائزہ تو لوں، یہ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہی جنت کی بشارت اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے دلوا دی۔ تو ان کے ہاں 3 دن کے لیے مہمان ٹھہرتے ہیں، 3 دن کے بعد کہتے ہیں کہ یا
یار جو کام تم کرتے ہو وہ ہم بھی کرتے ہیں، تہجد تم بھی پڑھتے ہو ہم بھی پڑھتے ہیں، نفلی روزے تم رکھتے ہو ہم بھی رکھتے ہیں، نمازوں کا اہتمام بر وقت تم بھی کرتے ہو ہم بھی کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو 3 مرتبہ جنت کی بشارت دی ہے، کون سا ایسا کام کرتے ہیں؟ ہمیں تو کوئی انفرادیت نظر نہیں آئی، ہمیں تو کوئی منفرد کام نظر نہیں آیا، تو کیا کہا کہ میں رات کو اپنی نیکیوں کی روکڑ ملا کے سوتا ہوں، میں اپنے دل کو صاف کر کے سوتا ہوں، سارا دن میں میرے ساتھ جس نے کوئی کمی بیشی کوئی زیادتی کی ہوتی ہے میں اس کو معاف کر کے سوتا ہوں کہ یا اللہ جس نے میرے ساتھ جو معاملہ کیا ہے میں تیری رضا کی خاطر اس کو معاف کرتا ہوں۔ اور ہم ایسے سخت دل ہیں کہ زندگی کی آخری سانس تک بھی، پنجابی میں کہتے ہیں کڑ رکھ کے رہتے ہیں کہ میں انہوں معاف نہیں کرتا۔ حضرات یہ موقع ہے، ویسے تو روزانہ اپنا اس بات کا جائزہ لینا چاہیے، لیکن سال کے اختتام پر ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیا سے، نداں کہہ رہے ہیں تمہیں نیا سال مبارک ہو۔ ہمیں تو اس بات کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ میرا ایک اور سال گزر چکا جو مجھے قبر کے قریب کر چکا، میں نے گزشتہ سال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری کتنی کی ہے، میں نے اللہ کی نافرمانی کتنی کی، اور آئندہ سال میں اس بات کا عزم لے کے آگے بڑھنا کہ آئندہ میری جو زندگی ہے وہ اللہ کی فرما برداری میں گزرے گی۔ میرے کان کے اندر جیسے ہی اللہ اور اس کے رسول کی آواز پڑے گی سمینا و اطعنا کا میں عمل کر کے دکھاؤں گا۔ غالباً صحیح مسلم کی روایت ہے، ریاض الصالحین کے اندر یہ موجود ہے، مفسر قرآن سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک مشیر تھے حر بن قیس، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جو مشیر حضرات تھے وہ قراء کرام تھے، اہل علم کی مجلس ہوا کرتی تھی جن سے وہ مشاورت کیا کرتے تھے، جن کی ان کی کمیونٹی اور کبینہ تھی۔ حر بن قیس کا چچا آیا ان کے پاس اور کہنے لگا تیری تو کافی قربت ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے، میری کوئی ملاقات ہی کروا دے، کوئی ٹائم ہی دلوا دے، میں ان سے کوئی بات کر سکوں۔ حر بن قیس رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بات کی، کہا ٹھیک ہے ملاقات کر لیتے۔ جب اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی تو باتوں باتوں میں کہنے لگا ایک تو آپ نے ہمیں کبھی کچھ زیادہ دیا ہی نہیں ہے، دوسرا کبھی ہمیں آپ کے اندر عدل نہیں نظر آیا، آپ انصاف سے بھی کام نہیں لیتے اور ہمیں دیتے بھی نہیں۔ اصل پیڑ تو اس چیز کی تھی نا کہ ہمیں ملتا کیوں نہیں ہے، لوگوں کو ملتا ہے ہمیں نہیں ملتا۔ تو سیدنا حر بن قیس کہتے ہیں میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا چہرہ دیکھا، غضب سے غصے سے سرخ ہو گئے، قریب تھا کہ وہ اس کو مار دیتے، میں نے فوری طور پر کہا دعہو، امیر المومنین اس کو چھوڑ دیجئے۔ آپ کو اللہ کے فرمان کو ذہن میں رکھنا چاہیے جس میں اللہ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، آپ درگزر سے کام لیجئے، معافی سے کام لیجئے، نیکی کا حکم دیجئے اور جاہلوں سے اعراض کر۔ یہ میرا چچا جاہل ہے، اس کو کسی بات کا پتہ نہیں ہے، اسے اعراض کریں۔ وہ سیدنا حر بن قیس کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ اس کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا چہرہ نارمل اپنی جگہ پہ آ گیا اور انہوں نے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھایا۔ اللہ کا فرمان ذہن میں بڑھا نا، کانوں میں آواز گونجی اللہ کے فرمان کی، ایک قدم بھی آگے بڑھانا مناسب نہیں سمجھا۔ کیا میرا اور آپ کا ایسا رویہ ہے کہ میرے کان میں مجھے کوئی سامنے دکھائے یہ اللہ کا فرمان ہے تم ایسے کر لو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے ایسے کر لو، کیا میں فوری طور پر اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتا ہوں، سر تسلیم خم کر دیتا ہوں کہ ٹھیک ہے جو اللہ نے فرما دیا یہی حرف آخر اور یہی میری زندگی کا مقصد ہے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اس لیے مسلمان، میں اس لیے نمازی۔ ایک مسلمان کا یہ شیوا اور درہ امتیاز یہ ہے کہ سمعنا و اطعنا، کہ میرے کان میں جب اللہ اس کے رسول کی آواز آ گئی ہے پھر میں نے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا۔ حضرات باتیں بہت زیادہ کی جا سکتی ہیں، خلاصۃ الکلام یہی ہے کہ سال کے اختتام پر میں بھی اور آپ بھی اپنے اعمال کا جائزہ لیں اور آئندہ سے اس بات کا عزم کریں۔ توبہ کے لیے علماء نے 3 شرائط بیان کی ہیں نا، غلطیوں سے توبہ کے لیے علماء نے 3 شرائط ذکر کی ہیں۔ ایک تو جو گناہ انسان نے کیا ہے، جو سال اس کا اللہ کی نافرمانی میں گزر چکا ہے، آج کے بعد اس نافرمانی کو چھوڑ دے۔ دوسرا اس بات کا عزم کہ آئندہ میں اس غلطی کا ارتکاب نہیں کروں گا۔ تیسرا اس گناہ کے اوپر شرمندگی کا اظہار کرنا ہے، یہ نہیں کہنا کہ میں رب کے سر احسان کر رہا ہوں، شرمندگی کا اظہار کرنا کہ یا اللہ تیرا بندہ تھا، عاجز تھا، غلطی ہو گئی، بندہ ہونے کی وجہ سے میں بھول گیا، مجھے معاف کر دے۔
تو اس سال کے اختتام پر ہمیں جہاں دوسری باتوں میں مصروف ہونے کی بجائے، اپنا پیسہ اجاڑنے کی بجائے، ہیپی نیو ایئر کی چیزیں منانے کی بجائے ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا ہے کہ اللہ کے حضور ہم اس بات کا اپنا جائزہ لیں کہ میں اس وقت کہاں کھڑا ہوں اور آئندہ سال میں نے اپنے آپ کو کہاں تک لے کے جانا ہے۔ زندگی کا بھروسہ تو کوئی نہیں کب ختم ہو جائے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی وصیت کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں جو انہوں نے اپنے بیٹوں کو کہی تھی، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت اس حالت میں آنی چاہیے کہ تم اللہ کے فرما بردار ہو۔ کیا مطلب؟ انسان کو ہمتن اللہ کی فرما برداری میں رہنا چاہیے، ادھر سے انسان کو موت آئے اور فوراً اللہ سبحانہ وتعالی کی جنتوں کا مہمان بن جائے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنا جائزہ اور محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔